وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت 3 سے 5 آج زیر مطالعہ ہے۔ آج کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی صورت میں انسان عذاب الہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3، ذریت من حملنا مع نوح، اے ذریت جس کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ میرے شکر گزار بندے تھے۔ سامعین کرام، اس میں مطلب اور تو غور یہ کرنا پڑے گا کہ نبی کی جب تعریف ہوتی ہے تو وہ بندے اور شکر گزاری سے ہوتی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے۔ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی جو صفات ہیں، جو محمودہ صفات ہیں، اس میں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ میرے بندے تھے اور شکر گزار۔ یہ دونوں صفات سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات کے لیے رکھ دی ہیں کہ اگر یہ بندگی جو ہے، بندگی اور شکر گزاری، اس کے ذریعے ہی اس کی نجات ممکن ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یعنی قرآن کی سامعین کرام جو آیات آتی ہیں، جو اس میں ہر ایک میں تدبر اور تفکر کے ذریعے ہم اپنے لیے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ دو صفات جو ہیں سامعین کرام، اور یہی دو صفات جو ہیں آج بھی ہماری کامیابی کے لیے شرط ہیں۔ اگر ہم بندگی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کریں گے، تو پھر ہم اپنے مقصد زندگی میں ناکام ہو جائیں گے۔ اور یہی دو صفات جو ہیں سامعین کرام راہ نجات ہے اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اور عبد کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں پہلے بھی کہ عبد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر جھکا دیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک حقیقی مان کے اور حقیقی آقا تسلیم کر کے اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ دوسرا شکور ہے۔ شکور کا مطلب شکر گزار، اور شکر گزاری جو ہے سامعین کرام یہ بھی
ہماری مقصد کی کامیابی کے لیے شرط ہے۔ یعنی ایک انسان اگر اپنے مقصد زندگی میں کامیابی چاہتا ہے اور اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہوگی۔ شکر گزاری یعنی شکر گزاری کے 3 بڑے بڑے درجے ہیں، اور پہلا اس میں یہ ہے کہ ایک پہلے نمبر پہ آپ کو احساس ہو کہ ہاں یہ نعمت ہے اور مجھے منعم کی طرف سے دی گئی ہے۔ دوسرا اس نعمت کا صحیح استعمال، اور تیسرا یعنی صحیح استعمال سے میری مراد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اسی مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کریں۔ اور پھر شکور، تیسرا جو ہے آپ یعنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ 3 درجے ہیں سامعین کرام، اور یہ ضروری ہیں۔ اور یہ بھی میں ساتھ کہہ دوں کہ یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جو رب کو اپنا مقصود بنا لیں۔ یہ شکر گزاری کی نعمت یا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر وہی ادا کر سکتا ہے سامعین کرام، بالکل ایک صاف اور سریح زبان میں اگر میں یہ بات کہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جنہوں نے رب کو اپنا مقصد واحد اور مقصد حیات تسلیم کر لیا، اور وہ اب اس کو شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہوگی۔ اور یہ بھی میں ساتھ کہہ دوں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات نہیں تسلیم کیا یا نہیں تسلیم کرنا چاہتے، وہ شکر گزاری یا بندگی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے شکر گزاری نہیں ہو رہی، یعنی نعمتوں کو آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اور پھر یہ ہے کہ بندگی، آپ دیکھیں عام طور پہ ہمیں اللہ کی بندگی جو ہے وہ مشکل لگتی ہے، اس کو ہم بڑا کٹھن سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو پیغمبروں کا کام تھا اور نیک لوگوں کا، یہ اگلے وقت میں کچھ ایسا ماحول ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پورے طریقے سے انسان کر سکے۔ آج کل تو یہ نہیں ہو سکتی۔ جب یہ ذہنیت آپ کی پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا مقصد حیات جو ہے وہ اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ لفظی ترجمہ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، کتاب میں، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم بڑا فساد برپا کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، ولتعلن علوا کبیرا، اور تم بڑائی کرو گے، بہت اونچی اڑان اڑو گے، یعنی سرکشی میں۔ تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب میرا وہ وعدہ پہلا آیا، فَإِذَا جَاءَ، پس جب آیا، وعدہ ہمارا، اولاہما، ان دونوں میں سے ایک کا، اولاہما، دونوں میں سے ایک کا، بعثنا علیکم، ہم نے تمہارے لیے اٹھا دیے ایسے لوگ، یعنی تم پہ ایسے لوگ آن کھڑے ہوئے، عباد لنا، جو میرے بندے تھے، اولی بأس شدید، وہ بہت طاقتور تھے، فجاسو خلال الدیار، تو تمہارے شہروں یا گھروں میں داخل ہو گئے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ سامعین کرام، ان آیات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے کہ 2 مرتبہ تم سرکشی کرو گے، اور پھر یہ ہے کہ تمہیں 2 مرتبہ میں سزا دوں گا اور رسوا کروں گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں، سرکشی جو ہے یہ نفس سرکش ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ ایک صفت ہے نفس کی۔ جیسا کہ عام ہم نے سامعین کرام آج کل
ایک سرکشی کی روش اختیار کر لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے احکامات کی سرکشی، اللہ تعالیٰ سے احکامات کی سرکشی کی روش اختیار کر لی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ لکھ دی ہے، یا جس طرح آج مسلمان ذلیل و خوار ہے اور من حیث القوم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ آج مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے اور نہ ان کا کوئی امیر ہے، تو یہ مطلب اس کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کے انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھو حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ یہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اچھا عمل کرنا یا برا کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، یہ کبھی آپ نہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں، قوانین کیا ہے کہ جب تم ابھی وہ بیان ہو رہا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کرو گے، اچھا عمل اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم وان اسأتم فلہا، یہ آیت نمبر 7 میں آ رہا ہے، اگر تم برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر آئے گا۔ انسان اپنی قانون الہی سامنے کرام ذرا سن لیں، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی کو ہدایت پہ مجبور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کے انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اب یہ اپنی مرضی ہے۔ اور ایک آیت اگر قرآن کی میں اور کوٹ کروں تو وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ ایک قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات نہ بدل لیں۔ اور ایک شعر میں اس کی ترجمانی ہوئی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا، اس طرح کوئی شعر ہے۔ یعنی آپ نے اگر اپنی حالت بدلنی ہوگی، یہ سامعین کرام گزشتہ قوم کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں یہ بات نوٹ کر لیں، یہ نہ سمجھے کہ بس یہ ایک وہ قصہ ہے اور قصہ بیان ہو رہا ہے، ہرگز نہیں، اس میں عبرت ہے اور ہدایت ہے۔ تو اس کی میں بات کر رہا تھا کہ انسان اپنی ہدایت اور گمراہی خود ہی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ ہے کہ اجازت ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ زور زبردستی کس پہ نہیں، نہ قوم کے پہ کرتا ہے نہ افراد پہ کرتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ نیک بننے کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ انتظار چھوڑ دیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نیک بن جائیں اور اس کے لیے کسی وقت کا انتخاب نہ کریں یا انتظار نہ کریں کہ بھئی وہ ایسا ایک حادثہ ہوگا کہ یعنی مختلف ذہنوں میں مختلف کہ میں متوجہ ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی طرف یا ہو جاؤں گی، تو اس وقت کا انتظار نہ کریں، ہو سکتا ہے موت اس سے پہلے آ جائے، آپ کو کیا معلوم کہ ایسا کوئی واقعہ یا حادثہ آتا ہے یا نہیں آتا، اس سے پہلے موت کی آندھی چل کے آپ کا جو ہے جسم اور روح کا ناطہ توڑ دیتی ہے، یہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ اور یہ کس نے لکھ دیا ہے یا آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ ایسا ایک حادثہ ہوگا کہ آپ حق کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور ہو جائیں گے یا جائیں گی؟ یہ تو یعنی یہ ایک شیطانی جو ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یعدہم ویمنیہم، ان سے شیطان جو ہے
یعدہم، ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ اب زیادہ امید جو ہے سامعین کرام، میں یعنی جہاں تک میں دیکھتا ہوں اور خیال کرتا ہوں، لوگوں کو جینے کی امید ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں یار وہ فلانا تو 80-85 سال کی عمر میں مرا تھا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ابھی تو میری زندگی ہے، ابھی تو مجھے کوئی مرض نہیں ہے، تو یہ میری خام خیالی ہے۔ یا کوئی 25 سالہ نوجوان ہے یا نوجوان لڑکی ہے مثال کے طور پہ، یا لڑکا ہے یا لڑکی، یار ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو میں نے شادی بھی نہیں کی، اور شادی ہوگی، پھر بچے ہوں گے، پھر ہم ایک بھرپور زندگی جئیں گے، اور پھر جو ہے مرنے کا تو پھر دیکھا جائے گا کب موت آتی ہے۔ تو یہ سب شیطانی باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ زندگی کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لے۔ ہمیں موت کا اپنی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہم یہاں تو مہلت کا وقت ہے زندگی میں، اور موت کی جب آندھی آئے گی اور وہ ہمیں لٹا دے گی تو پھر یہ ہے کہ وہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر ایک ایسا وقت شروع ہوگا جہاں کوئی مہلت نہیں ہے اور نہ کوئی اصلاح کا وقت ملے گا، اور وہاں ہم یہ خواہش کریں گے کہ ربنا فرجعنا، اے رب ہمیں واپس لوٹا دے، ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا، لیکن ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر میں ان کو واپس پہنچا دوں تو پھر بھی یہ وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہی میں اور آپ توبہ کر لیں، بہتر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنا لیں، اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہ جملے کہنے چاہیے، فوراً کہنے چاہیے۔ تو یہ بہت ایسی بات ہے۔ یہاں میں تذکرہ کر رہا تھا وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابوں میں پہلے سے بتا دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، اس لیے بتایا تھا کہ تم سرکشی نہ اختیار کرو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو میری عذاب کے کوڑے تم پہ برسیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ یعنی دیکھیں ایک مسلمان ایک ذمہ دار قوم ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل ایک مسلمان قوم تھے، اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے لیکن تھے وہ مسلمان، اور اپنے پیغمبر کے موسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، اور یہ سورہ بقرہ میں تفصیلی مضامین گزر چکے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے سامنے کرام یہودیوں نے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ فساد مچانا زمین میں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فساد کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا، ہمیں تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اگر نہیں جھکائیں گے تو پھر عذاب کے کوڑے آئیں گے، اور یہ تو ابھی بھی وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ۔ آپ کو میں بتاؤں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو یہ قال رب لما حشرتنی اعمی، یہ کہے گا اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا۔ تو مطلب میرا اس مضمون کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ابھی بھی یہ وعدہ ہے کہ اس کے لیے میں اس کی زندگی، اس کا جینا دوبر کر دوں گا، پریشان حال زندگی گزارے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نیکوکاروں سے بھی ہے اور بدکاروں سے بھی ہے، جو سرکشی کی روش نہیں اختیار کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں،
ان کے سامنے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دنیا میں بھی کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. جو نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کروں گا، اور آخرت کا اجر تو ہے بہتر. لیکن اگر کوئی سرکشی اختیار کرتا ہے انسان تو اس کے لیے تو پھر وہی وعدہ ہے کہ اس کا جینا میں دوبر کر دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی جینا اس پہ تنگ کر دوں گا، مطلب وہ پریشان حال ہوگا، بدحال ہوگا، پریشان حال ہوگا. سامعین کرام، تو یہ جو ہم پڑھ رہے، اچھا ایک بات اور میں کہنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک وعدہ جو ہے یعنی ایک چیز سے اللہ کے رسول نے ہمیں بھی ڈرایا ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ، کہ تم ضرور پیروی کرو گے. لَتَتَّبِعُنَّ، اب دیکھیں اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ تھا، پیشن گوئی تھی کہ تم ایسا کرو گے. اب ہمارے ساتھ جو پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا تھی؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم ضرور پیروی کرو گے گزشتہ قوموں کی طریقوں کی. سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ، گزشتہ قوموں کے طریقوں کی، لشت بر لشت، ہاتھ بر ہاتھ. حتیٰ لو دخلوا جحر دب، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو، لَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم بھی ان کی اتباع کرو گے. دوسری حدیث میں ہے اگر وہ اپنے یعنی حذو النعل بالنعل، ایک اس طرح پیروی کرو گے جس طرح کہ جوتا کا ایک جوڑا جو ہے دونوں ایک سائز کے برابر ہوتے ہیں. اور یہاں تک حضور نے فرمایا یہاں تک تم پیروی کرو گے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے ماں کے پلنگ پہ چڑھا ہوگا تم بھی ضرور چڑھو گے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی تو کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اس کے لیے تیاری کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، یا جب کبھی ایسی صورتحال آئے تو اس سے بچنے کی تدابیر ہونی چاہیے. آج سامعین کرام آپ دیکھیں ہم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے دیگر اقوام کی نقالی پر تیار ہیں. اللہ، اب دیکھیں یہ کوٹ ٹائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام لباس ہے، لیکن آپ کا اپنا ایک کلچر ہے، آپ کا اپنا ایک قومی لباس ہے، شلوار قمیص واسکٹ وغیرہ، تو آپ نے تو اپنا کلچر اپنانا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ پرائے کلچر کو زندہ باد کہیں، یعنی بلا وجہ کہ آپ کوٹ ٹائی پہننا شروع کر دیں بغیر کسی ضرورت کے، بغیر یعنی آپ اپنے پاکستان میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کوٹ ٹائی پینٹ اس پہ جو ہے بس اس میں رہتے ہیں. تو میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، سارے طریقے جو ہیں، لیکن سر ہمارا اکثر انگریزی ہوتا ہے، انگریزی بال ہم چھوڑتے ہیں. وہ یہود و نصارہ جو ہے عام طور پہ داڑھی منڈے ہوتے ہیں، ہم بھی داڑھی منڈے ہیں. یعنی ہم اپنے رسول کے طریقوں کی پیروی نہیں کر رہے، بلکہ یہود و نصارہ کے طریقوں کی یا غیر اقوام کے. یہاں آپ دیکھیں ہم نے اپنی شادیوں میں کتنا ہندوانی رسمیں جو ہیں وہ شامل کر لی ہیں. اور تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ تم ایسا کرو گے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. انہوں نے اس کی ہدایت تو نہیں کی تھی، بس اس سے خبردار کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہونے لگے تو تم باز آ جاؤ، اس سے دیگر اقوام کی پیروی سے باز آ جاؤ اور اللہ اور رسول کے راستے پر چلو. یہ ان کا مقصد تھا، یہ تو ناراضگی کے طور پہ انہوں نے یہ کہا تھا. تو اسی طرح یہاں جو ہے، یعنی میں یہ ساری تقریر میں نے اس لیے کی
کہ بنی اسرائیل کا جو 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ بھئی میں تم پہ اپنے عذاب کے کوڑے برساؤں گا اگر تم نے زمین میں فساد کیا، تو وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، 2 مرتبہ تم بڑا فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی اختیار کر لو گے۔ تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَعْسٍ شَدِيدٍ، تو جب پہلا جو وعدہ ان میں سے ایک وہ وقت جب آیا تو میں نے تمہاری سزا کے لیے، یعنی دیکھیں یہ سزا جو تھی یہ سرکشی کے عذاب کے طور پہ تھی۔ آپ ذرا مضمون کو دیکھیں نا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم پہ دشمن آئیں گے اور تمہیں تخت و تاراج کر دیں گے، یہ وعدہ نہیں تھا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ یہ ذرا یہاں غور کریں کہ ان پہ جب قومی عذاب آیا تو اس کا یہ عذاب کا وعدہ نہیں تھا، لیکن عذاب تو عذاب ہوتا ہے، سرکشی کے نتیجے میں عذاب ہوتا ہے، اور نیک چلن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ بات ذرا ایک اصول نوٹ کر لیں تو آپ کو ذرا میرے خیال سے اتنی مشکلات نہیں ہوگی سمجھنے میں۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، سرکشی کے نتیجے میں ہم اللہ کے عذاب میں اب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، اور نیک چلنی کی روش اختیار کرنے سے اب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ آ سکتی ہیں، اور یہ مطلب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ایک عام اصول ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ، چسکرے آبرے بے پشتو میں کہتے ہیں نا، ہر زبان میں یہ چیز جو ہے، تو یہ تو ایک رد عمل ہے۔ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو اگر فساد آپ مچاؤ گے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ بہرحال سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اولاد ہو تم جو ہم نے سوار کیے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی وہ بھی مسلمان تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیے گئے تھے، تم بھی مسلمان ہو۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح میرے عبد شاکر تھے، یعنی میرے بندے تھے اور شکر گزار تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور فیصلہ کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ضرور تم فساد برپا کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی اختیار کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب آیا ان دونوں میں سے
پہلا وعدہ، ان دو وعدوں میں سے پہلا، بعثنا علیکم عبادا لنا، ہم نے بھیج دیے تمہارے پاس اپنے بندے، اولی بأس شدید، جو بہت طاقت والے تھے، فجاسو خلال الدیار، وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں میں تک گھس گئے اور تمہیں تخت و تاراج کر دیا، وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ ہونے والا تھا۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا. The descendants of those we carried with Noah. He was an appreciative servant. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. And we conveyed to the children of Israel in the scripture, you will commit evil on earth twice, and you will rise to a great height. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. When the first of the two promises came true, we sent against you servants of ours, possessing great might, and they ransacked your homes. It was a promise fulfilled. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔